حضرت مسلم نے گورنر ہاؤس کے گھراؤ اور مائی توا کے گھر قیام کرنے کے بعد اپنے بچوں کو قاضی شریع کے ہاں پہنچا دیا تھا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ میں آئے ہیں تو اس وقت نے اعلان کر دیا کہ جو ان بچوں کو لے کر آئے گا یا ان کا پتہ بتائے گا میں ان کو بہت سا مال عطا کروں گا۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر حضرت مسلم کے شہزادوں کو تلاش کرنے کے لیے گلی گلی خاک چھاننا شروع کی۔ قاضی شریع جن کے گھر میں دونوں لڑکے جو 7-8 برس کے تھے چھپے تھے، خبر شہادت حضرت مسلم کی سن کر زار ہونے لگے، بے قرار ہونے لگے۔ لڑکوں کے منہ تکتے تھے مگر یہ خبر اور وحشت اثر ان سے کہہ نہ سکتے تھے۔ دونوں لڑکے قاضی شریع کا یہ حال دیکھ کر بہت گھبرائے۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو قاضی صاحب نے آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بلا کر پیار کیا اور بادیدوں پر نم ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، اور یہ دیکھ کر انہوں نے کہا چچا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور یوں ہمارے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب کو ہچکیاں بند گئیں۔ فرمایا ہاں پیارے بچوں تمہارے ابا جان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں شہزادوں کو عالم ٹوٹ پڑا، یہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے اور تڑپنے لگے۔ قاضی شریع نے بچوں سے کہا مجھے ابن زیاد بدنہاد سے تمہارے بارے میں کچھ اچھی خبر امید نہیں اور تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح تمہاری جان بچ جائے اور تم باحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جاؤ۔ عالم غربت میں یتیم ہو جانے والے نونہالوں پر بے کسی کی انتہا ہو گئی، ایک طرف باپ کی جدائی کا غم اور دوسری طرف اپنی جانوں کا خوف۔ چمن رسالت کے یہ پھول کم لا گئے۔ اب قاضی صاحب کے پیش نظر ان دونوں بچوں کی جانوں کا مسئلہ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آج باب الحرکین میں سے ایک کارواں مدینہ منورہ جانے والا ہے، ان دونوں بچوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے ان کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا انہیں باحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد دونوں صاحبزادوں کو لے کر باب الحرکین کے قافلے پہ گیا، لیکن وہ قافلہ جا چکا تھا، لیکن اس کی گرد انہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اسد اور مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں نے اس گرد کا پیچھا کیا اور اسد نے کہا اس گرد کا پیچھا کرتے رہو، انشاءاللہ اس قافلے میں جا ملو گے۔ جب اسد وہاں سے چلا گیا اور محمد اور ابراہیم جو حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے تھے وہ اس قافلے کو پا نہ سکے۔ یہ پھول سے یہ 3 بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پلنے والے ماں باپ کا نام لے کر جان کھونے لگے۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 فرزند محمد و ابراہیم بھی آئے تھے اور وہ بھی کوفے میں کسی گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کروایا تھا کہ جو مسلم کے دونوں بچوں کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا اور جو انہیں چھپائے گا ان کو یہاں سے نکالنے میں ان کی مدد کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اس اعلان سے مال و زر کے ہوس رکھنے والے چند سپاہی قسمت آزمائی کے لیے نکلے۔ انہوں نے تھوڑی سی محنت کے بعد سراغ لگا کر بچوں کو پا لیا اور پکڑ لائے اور کوتوال کے حوالے کر دیا۔ کوتوال ان بچوں کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق میں یزید سے میں پوچھ نہ لوں اور ان کے کیا سلوک کیا جائے۔ دروگہ جیل مشکور نامی نے ایک پرہیزگار شخص اور محب اہل بیت تھا۔ اس نے جب یتیموں کی مظلومی اور بے کسی کا حال دیکھا تو اس کو بہت ترس آیا اور اس کے جذبہ ایمانی میں ایک طلاتم پیدا ہوا اور اس نے پختہ ارادہ کیا کہ ان بچوں کو جان بچانی ہے خواہ اپنی جان چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں گلشن عقیل کے ان پھولوں کو جیل سے نکالا اور اپنے گھر میں لا کر کھانا کھلایا اور پھر شہر کے باہر قاسیہ کی راہ پر لا کر اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور کہا سیدھا راستہ قاسیہ کو جاتا ہے، اس راہ پہ چلے جانا، وہاں پہنچ کر کوتوال کا پتہ پوچھنا، وہ میرا بھائی ہے، اس کو مل کر میری انگوٹھی دکھانا اور اپنا حال سنانا اور یہ کہ ہمیں مدینہ طیبہ پہنچا دے، وہ تمہیں باحفاظت تمام مدینہ پہنچا دے گا۔ مسیب کے مارے دونوں بھائی چل پڑے، لیکن قضاء قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے ان کو بندوں کی تدابیر نہیں بدل سکتی۔ رات بھر چلتے رہے مگر قاسیہ نہ آیا۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اسی قاسیہ کی راہ پر تھے۔ قریب ہی ایک کھوکھلا سا درخت نظر آیا، اس کے پاس ایک کنواں بھی تھا۔ وہ اس درخت کی آڑ میں آ کر بیٹھ گئے، سخت خوف لاحق تھا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ اتنے میں ایک لونڈی پانی بھر کے آئی۔ جب اس نے ان کو اس طرح چھپے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور اس کا حسن و جمال اور شان شہزادی دیکھ کر کہا اے شہزادو تم کون ہو اور تم کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تجھے کیا بتائیں ہم کون ہیں،
ہم یتیم و بے کس اور ستم رسیدہ اور غم کردہ راہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا تم کس کے بچے ہو؟ تمہارا باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام سنتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ لونڈی نے کہا میں گمان کرتی ہوں کہ تم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو۔ باپ کا نام سنتے ہی دونوں ہچکیاں بھرنے لگے۔ لونڈی نے کہا صاحبزادو غم نہ کرو، میں اس خاتون کی لونڈی ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ بالکل فکر نہ کرو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ اور دونوں شہزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی نے ان کو اس خاتون کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی اور اس نے اس خوشی کے صلے میں اس لونڈی کو آزاد کرا دیا اور شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی۔ ان کے قدم چومے، یتیموں کی داستان میں غم سن کر آنسو بہائے اور ہر طرح کی تسلی اور تفشی دے کر فکر نہ کرو لونڈی سے کہا کہ یہ راز میرے خاوند حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے پسران مسلم کا ساتھ کیا کیا ہے؟ مشکور نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ابن زیاد نے کہا تم مجھ سے نہ ڈرا۔ مشکور نے کہا جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے تو کچھ نہ ملے گا۔ ان بے گناہ بچوں کو اپنے یتیمی کا داغ لیے ہوئے قید و بند کی مصیبت میں مبتلا تھے، رہا کرنے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے۔ اس خدمت پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور قبول فرمائیں گے اور میری شفاعت فرمائیں گے، جبکہ تو اس دولت سے محروم مرے گا۔ ابن زیاد غضب ہوا اور کہنے لگا میں ابھی تجھے اس کی سزا دوں گا۔ مشکور نے کہا میری لاکھ جانیں نبی کے خاندان پہ فدا ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے، پھر سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ پہلے کوڑے پر مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا الہی مجھے صبر دے، تیسرے پر کہا الہی مجھے بخش دے، چوتھے پر کہا الہی مجھے فرزندان مسلم کی محبت میں سزا مل رہی ہے، پانچویں پر کہا الہی مجھے رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ پھر مشکور خاموش ہو گیا اور جلاد نے اپنا کام پورا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک خاتون دن بھر ان بچوں کی خدمت میں مشغول تھی۔ رات کے وقت ان کو ایک علیحدہ کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ اتنے میں اس کا خاوند حارث آ گیا، نہایت تھکا ماندہ تھا۔ خاتون نے پوچھا آج تم سارا دن کہاں رہے کہ اتنی دیر سے آئے؟ کہنے لگا صبح میں امیر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ دروگہ جیل مشکور نے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کو پکڑ کر لائے یا ان کی خبر دے ان کو گھوڑا اور جوڑا اور بہت سا مال دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے ہیں، میں ابھی انہی کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں رہا اور اس قدر بھاگ دوڑ کی کہ میرا گھوڑا مر گیا اور مجھے پیدل ان کی جستجو میں پھرنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور ہو گیا ہوں۔ عورت نے کہا اے بندہ خدا اللہ سے ڈر، تجھے فرزندان مسلم سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا تو خاموش رہے، تجھے نہیں معلوم ابن زیاد نے اس شخص کو گھوڑا اور جوڑا بہت سا مال دینے کا وعدہ کیا ہے جو ان بچوں کو اس کے پاس پہنچا دے یا ان کی خبر دے۔ عورت نے کہا کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو مال دنیا کی خاطر ان یتیموں کو دشمنوں کے حوالے کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو دنیا کے عوض میں دے رہے ہیں۔ حارث نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا تعلق؟ تو کھانا لا۔ عورت نے کھانا لا کر دیا، وہ کھا کر سو گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو بڑے بھائی محمد بن مسلم نے خواب دیکھا کہ بیدار ہو کر اپنے بھائی چھوٹا ابراہیم کو جگاتے ہوئے کہا بھائی جان ابھی سونے کا وقت نہیں رہا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، اب ہمارا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی اور زہرا و بطول اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بہشت بری میں نہل رہے ہیں کہ اچانک حضرت نے ہمارے دونوں کی طرف دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا مسلم تم چلے آئے اور ان دونوں بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہ بچے بھی آنے والے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بڑے کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک اٹھا تو دونوں نہایت درد کے ساتھ روئے اور چلائے۔ ان بچوں کے رونے چلانے کی آواز سے اس بدبخت حارث کی آنکھ کھل گئی۔ عورت سے کہنے لگا کہ یہ کسی کے رونے چلانے کی آواز ہے، میرے گھر میں یہ کون ہے جو اس طرح زور سے رو رہا ہے؟ عورت بیچاری سہم گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ اس ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کے کمرے کی طرف چلا جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر داخل ہو کر دیکھا کہ دونوں بچے گلے مل کر ابا ابا کہہ کر تڑپ رہے ہیں۔ کہنے لگا تم کون ہو؟
چونکہ ان بچوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ محبان اہل بیت کا گھر اور جائے پناہ ہیں اور اہل خانہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اس لیے صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندان مسلم بن عقیل ہیں۔ حارث نے کہا عجیب تعجب ہے کہ میں تو سارا دن تمہاری تلاش میں سرگرداں رہا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا، تم میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ یہ سن کر اس ظالم کے تیور دیکھ کر بچے سہم گئے اور تصویر حیرت بن گئے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی جب یہ سنگ دلی اور بے رحمی دیکھی تو ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے کہنے لگی ان غریب الوطن یتیموں بے کسوں پر ترس کھا۔ کہنے لگا خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش رہ۔ عورت بیچاری سہم گئی اور خاموش ہو گئی۔ حارث نے کمرے کا دروازے پر تالا لگا دیا تاکہ ان کی بیوی ان بچوں کو کہیں اور منتقل نہ کر سکے۔